اللہ ہے پر اللہ ہے، اس پر سب سے بڑی دلیل علی ہے، جو کعبے میں پیدا ہوا ہو جی، جس کا نام علی اللہ نے رکھا ہو، جس کے ہاتھوں کو ید اللہ اللہ نے بنایا ہو، جو دیکھنے لگے تو عین اللہ ہو جائے، جو بولنے لگے تو لسان اللہ ہو جائے، اللہ اکبر، جس کے چہرے کو دیکھیں تو اللہ کو دیکھنے کا ثواب ملے، جس کی کمر کو اللہ جنب اللہ بول دے، جس کے پیروں کو اللہ رجل اللہ بول دے، اللہ اکبر، جس کا پورا وجود اللہ 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 سے جڑا ہوا ہو، وہی تو حجت اللہ ہوگا۔ سب سے بڑی دلیل اللہ کے وجود پر کہ اللہ ہے وہ مولا علی ہے، ورنہ جسے دنیا اللہ بولنے کو تیار ہے وہ اسی سے نفرت کرتا ہے جو اسے اللہ بولتا ہے۔ ایسے ایسے خطا کاروں کو علی مولا نے چھوڑ دیا، مگر نہیں چھوڑا تو علی کو اللہ بولنے والوں کو علی نے نہیں چھوڑا۔ بڑی بڑی غلطیاں کرنے والوں کو مولا علی نے معاف کر دیا، لیکن نہیں معاف کیا تو عبداللہ ابن سبا کو معاف نہیں کیا۔ مجھے کہنے دیجئے اسی مرحلے پہ یہ جملہ کہ تمہاری نیت خراب ہے، میں جن سے کہہ رہا ہوں وہ خود سمجھیں گے، تمہاری نیت خراب ہے کہ جو تم بار بار بولتے ہو کہ شیعہ عبداللہ ابن سبا کی پیدائش ہیں، پیداوار ہیں، عبداللہ ابن سبا نے شیعہ مذہب کو بنایا تھا۔ عبداللہ ابن سبا جس کو مولا علی نے جلانے کا حکم دیا، جس ائمہ اہل بیت نے اپنی بزم سے اس کے تذکرے کو ختم کیا، جس کا نام سن کے اہل بیت کو غضب اور غصہ آنے لگتا ہے، عبداللہ ابن سبا کی پیدائش ہے۔ ہم ساری شیعہ قوم کے معتبر لوگ کہتے ہیں عبداللہ ابن سبا کو ہم نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں تم عبداللہ ابن سبا کو مانتے ہو۔ ساری شیعہ قوم کہتی ہے کہ وہی 30 پاروں کا ہمارا قرآن ہے، یہ کہتے ہیں ان کا 40 پاروں کا قرآن ہے۔ بدنیتی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، مگر مسئلہ مجھے پتا ہے کہ کہاں ہے، مسئلہ ہمیں پتا ہے کہ کہاں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ صدی تشیع کی صدی ہے، مستقبل شیعوں کا ہے، کل علی والوں کا ہے۔ اب یہ منہ چھپائیں گے، انہیں کہیں جینے کا موقع نہیں ملے گا۔ آ جاؤ اس سے پہلے کہ مولا صاحب و زبان کی تلوار چلے، آ جاؤ علی مولا کی بارگاہ میں۔ سب کو یہاں آنا ہے، سب یہیں آئیں گے، سب بالآخر مولائی بنیں گے۔ عبداللہ ابن سبا، سب سے زیادہ نفرت مولا علی کو اس شخص سے ہے جو مولا علی کو اللہ بولتا ہے، جو مولا علی کو رب بولتا ہے جی، قید کے ساتھ اور اضافے کے ساتھ۔ رب کا مطلب پرورش کرنے والے کے ہیں، پالنے والے کے ہیں، مگر مطلقاً اگر رب بولا جائے گا تو وہ مولا علی کو پسند نہیں ہے۔ صحیح ہے، علی حجت اللہ ہے، اللہ ہے پر حجت اللہ کا کیا مطلب؟ ہمارے یہاں علماء کو کہا جاتا ہے نا حجت الاسلام، وہ اسلام سمجھانے کے ذمہ دار ہیں۔ جو اسلام سمجھا نہیں سکے اسے حجت الاسلام لکھنا نہیں چاہیے، لکھوانا بھی نہیں چاہیے۔ حجت الاسلام وہ ہوتا ہے جو اسلام سمجھا سکے، یعنی اسلام کی حقانیت پہ دلیل دے سکے، اور حجت اللہ وہ علی ہے کہ جو اللہ ہے سمجھا سکے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مجھے زیادہ دیر نہ ہو جائے، لیکن کچھ مفاہیم ہیں جو جن کو جلدی جلدی عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ دوسری علت کیا بیان فرمائی ابن عباس نے؟ حجت اللہ علی اہلہا بعدہ، اللہ کے علاوہ، اچھا اللہ بھی خود اپنے وجود پہ دلیل ہے۔ ارے کیا کہنا، حضرت ابن عباس کے اس تعبیر ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ علی حجت اللہ ہے زمین پہ رہنے والوں کے لیے اللہ کے علاوہ۔ تھوڑا گردن ہلا دو۔ علی حجت اللہ ہے زمین پہ رہنے والوں کے لیے اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ بھی حجت اللہ ہے نا، ہے نا؟ تو میں تو اس بات کو نہیں سمجھ پا رہا، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ خود ہے پر اپنے اوپر خود اللہ دلیل ہے، مگر میرے لیے نہیں، میرے لیے نہیں۔ میرے لیے اللہ ہے، اللہ خود
اپنے اوپر دلیل میرے لیے نہیں ہے. ہم نے اللہ کو سمجھا ہے آثار سے. ہم نے اللہ کو سمجھا ہے اس کے آثار سے. سورج وقت پہ نکلتا ہے, چاند اپنی بدلیوں میں جاتا ہے, مختلف مراحل سے گزر کر 14ویں کا بنتا ہے, موسم اپنے وقت پہ آتے ہیں. یہ پوری دنیا جو ایک سسٹم سے چل رہی ہے, کہیں بگاڑ نہیں آ رہا, کوئی کسی کے کام میں دخل نہیں دے رہا, کوئی کسی کے کام کو بگاڑ نہیں رہا جی, کوئی کسی کے کام کو خراب نہیں کر رہا, بلکہ سب ایک دوسرے کے کاموں میں مدد کر رہے ہیں. یہ جو ایک دوسرے کے کام تعاون علی البر والتقوی جو ہمیں کہا گیا ہے, یہ پوری کائنات تعاون پہ چل رہی ہے. سورج تعاون کر رہا ہے زمین کے ساتھ, زمین تعاون کر رہی ہے موسموں کے ساتھ. یہ سارا سسٹم تعاون سے چل رہا ہے. ایک بال برابر بھی کوئی کسی کے کام میں دخل نہیں دیتا. اچھا, یہ حضرت انسان پھر کون ہے جو ایک دوسرے کے کاموں میں دخل دے رہا ہوتا ہے؟ جتنا بگاڑ معاشرے میں اس وجہ سے ہے کہ ایک دوسرے کے کاموں میں دخل دیتے ہیں. بھئی جو کام کسی شاعر کا ہے وہ کام ایک خطیب کا نہیں ہے, جو کام ایک ڈاکٹر کا ہے وہ انجینئر کا نہیں ہے, جو انجینئر کا ہے وہ مثلا مکینک کا نہیں ہے, جو مکینک کا ہے مثلا وہ کارپینٹر کا نہیں ہے. ہر ایک کا اپنا کام ہے نا. اور اگر کوئی کسی کے کام میں دخل دینے لگے تو کیا ہوگا؟ فساد ہو جائے گا نا. ڈاکٹر صاحب نے نسخہ لکھا, تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے؟ نہیں تھک رہے. ڈاکٹر صاحب نے نسخہ لکھا, اب یہ جو انجینئر صاحب دوا لینے گئے تھے اور ڈاکٹر کو دکھانے گئے تھے, کہنے لگے کہ میں تو یہ دوا نہیں مانتا, یہ اس دوا کے ساتھ آپ نے یہ دوا کیوں دے دی؟ تو ڈاکٹر پہلا سوال یہ کرے گا, آپ نے میڈیکل پڑھی ہے, میڈیسن کی تعلیم لی ہے؟ نہیں میں نے تو آپ کیسے تبصرہ کر سکتے ہیں؟ آپ کا شعبہ نہیں ہے بھائی, آپ اپنی حدوں میں رہیے. عزیزو, مسئلہ ہی سارا اس کا ہے. لوگوں کو اپنی حدوں کا پتہ نہیں ہے, اور جنہیں اپنی حدوں کا پتہ ہے وہ دوسروں کی حدوں میں دخالت دے رہے ہیں. دیکھیے جبریل امی ہر جگہ نبی کے ساتھ رہے, مگر جب سدرۃ المنتہا آئی تو نبی نے دیکھا جبریل پیچھے رکے کھڑے ہیں. تو سرکار نے مڑ کر دیکھا, فرمایا جبریل آگے آؤ. کہا یا رسول اللہ ھذا موقفی, یہ میری جگہ ہے. الذی ودعنی اللہ, جو اللہ نے بنائی ہے. یعنی جو اپنی حد کو پہچانتا ہے نا, ہم اسے جبریل علیہ السلام بولتے ہیں. حدوں کو پہچاننے والوں کا مقام بنتا ہے. وہ شخص اپنا مقام گرا دیتا ہے جو اپنی حد کو نہیں جانتا, وہ اپنی حیثیت مٹا دیتا ہے جو اپنی حد کو نہیں جانتا. سارا مسئلہ یہ ہے. میں اللہ سمجھتا ہوں آثار سے, سورج سے, چاند سے, نظام شمسی سے. ایسا ہی ہے, ایک پھول سے, ایک چڑیا سے, ایک پودے سے, ایک مور سے. مولا علی فرماتے ہیں دیکھا ہے مور اللہ نے کیا بنایا ہے؟ اس کا جب پر ٹوٹتا ہے تو اس کی جگہ جو پر آتا ہے اسی جگہ پیلا رنگ آتا ہے جس جگہ پہلے والے پر میں پیلا رنگ تھا. یہ اس کے بدن سے نسوں کے ذریعے سے رنگ کیسے منتقل ہو رہا ہے؟ مولا نے پورا خطبہ مور کے اوپر دیا ہے. میرے مولا علی نے نہج البلاغہ میں پورا خطبہ چمگادڑ پر دیا ہے. اس کو دیکھ رہے ہو کہ کیسا اللہ نے بنایا یہ جانور؟ چیونٹی پر پورا خطبہ ہے. چیونٹی پر غور کر لو. امام صادق علیہ السلام نے جو توحید مفضل میں حیوانات کے ذریعے سے اللہ سمجھایا ہے, جی پودوں کے ذریعے سے اللہ سمجھایا. پھر فرمایا اپنے بدن پہ غور کر لو. تم اپنے بدن پہ غور کر لو گے تو تمہیں اللہ سمجھ میں آ جائے گا. یعنی ہم آثار سے مؤثر کا پتہ لیتے ہیں نا, ہم آثار سے مؤثر تک جاتے ہیں, ہم معلول سے علت تک جاتے ہیں. یعنی ہم جاتے ہیں اللہ کو سمجھنے کے لیے آثار کے پاس, آثار ہمیں اللہ سمجھاتے ہیں. اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں ابو تراب کا مطلب حجت اللہ علی اہلہا بعدہ, اللہ کے علاوہ. تو ہمیں تو اللہ سے اللہ سمجھ میں نہیں آتا, ہمیں تو ان آثار سے اللہ سمجھ میں آتا ہے. اب آ جائیے مولا علی کی بارگاہ میں. ارے مولا کیا فرما رہے ہیں؟ دعائے صبا کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یا من دل علی ذات ہی بے ذاتے. علی مولا کے جملے ہیں اللہ سے بات کرتے ہوئے, اے وہ اللہ جو خود اپنی ذات پر دلیل ہے کہ وہ ہے.
میں لفظوں کو اور بہتر کر رہا ہوں، ساری کائنات کے لیے اللہ ہے، آثار بتائیں گے، مگر علی اور اولاد علی کے لیے اللہ ہے، اللہ بتائے گا۔ اہل بیت اللہ کو آثار سے نہیں مانتے، اہل بیت اللہ کو اللہ سے مانتے ہیں۔ کیوں؟ کیسے؟ کیا مطلب؟ بھائی میں سورج سے اللہ سمجھ رہا ہوں، میں چاند سے اللہ سمجھ رہا ہوں، یہ تو اس وقت کے ہے جب چاند سورج نہیں بنا، تو یہ کیسے چاند سورج سے اللہ کو سمجھیں گے؟ ان کے لیے اللہ سمجھانے کے لیے اس کی ذات ہی کافی ہے۔ تھکے بیٹھے ہیں، میرا دل کر رہا ہے کچھ اور پڑھوں۔ جی بسم اللہ بھی میرے کہنے پہ کہہ رہے ہیں آپ، ورنہ میرا دل کر رہا ہے میں تھوڑا سا اور مولا کی بارگاہ میں رہوں۔ ذرا غور فرمائیں، غور فرمائیں، مولا علی اللہ کو اللہ سے جانتے ہیں۔ امام حسین دعائے عرفہ میں ارشاد فرماتے ہیں، یا اللہ میں تیرے آثار پر غور کر کے اتنی دیر کے لیے بھی تیری ذات سے دور نہیں ہونا چاہتا۔ اللہ اکبر۔ چاند، سورج، زمین، آسمان، پودے، پھول، پتے، یہ جانور، یہ حیوان، یہ ساری چیزیں، ان پہ غور کر کے میں تیری ذات سے دور نہیں ہونا چاہتا۔ ایک خوبصورت سی گاڑی، ایک مہنگی سی گاڑی جب روڈ سے گزرتی ہے تو جوانوں کی ایک خاص کیفیت ہے، خاص طور پر کچھ بزرگ بھی ہیں جو جوانی سے نکل ہی نہیں رہے، وہ ایک مرتبہ گاڑی کو دیکھ کے کہتے ہیں دیکھ نہیں رہے اس کے ٹائر کتنے اچھے ہیں، یہ والی اس سال کے ماڈل کتنا اچھا آیا ہے، بھئی یہ والا کلر تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے، ارے غور کرو اس کا بونٹ کیسا ہے، ارے اس کی ڈگی تو بہت اچھی بنی، لائٹیں تو اس دفعہ بدل ہی دی انہوں نے۔ گاڑی گزر گئی، اس پہ کسی نے بات نہیں کی کہ اس کا مالک کون ہے۔ امام حسین فرما رہے ہیں میں تیرے آثار پہ غور کر کے تجھ سے دور نہیں ہونا چاہتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اور بلند صلوات مولا کی ذات پر۔ بہت بڑا مجمع ہے، سارا صحن باہر تک لوگ کھڑے ہیں، مل کر اندر باہر سب صلوات محمد و آل محمد۔ عزیزو، ابو تراب کا ایک مطلب حجت اللہ علی اہلہا بعدہ، دوسرا مطلب بتاؤں؟ تشریح نہیں کر پاؤں گا اس لیے کہ بہت دیر ہو گئی ہے۔ وَإِلَيْهِ، تیسرا مطلب ابو تراب کا تیسرا مطلب، وَإِلَيْهِ سکونُهَا، علی زمین کے، تراب کے صاحب اس لیے ہیں کہ زمین علی کی وجہ سے سکون پاتی ہے۔ بڑی عنایت آپ پر بھی واہ، آپ کو بھی واہ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وَإِلَيْهِ سُكُونُهَا، زمین سکون پاتی ہے علی کی وجہ سے۔ یہ جو مولا علی زمین پر بیٹھ کر مٹی اپنے لگا لیتے تھے نا، یہ علی مولا مٹی نہیں لگا رہے ہوتے تھے، مٹی کو لگ رہے ہوتے تھے تاکہ اسے سکون ملے، اور اس کا سکون، اس کی راحت مولا علی، زمین سکون سے اگر ہے تو علی کی وجہ سے۔ اور چوتھا سبب بتاتے ہیں وہ بہی بقاؤہا، ابن عباس فرماتے ہیں تیسری علت ابو تراب لقب کی وہ بہی بقاؤہا، زمین علی کی وجہ سے باقی ہے، علی کی وجہ سے باقی ہے۔ علی ہی کا تو بیٹا ہے نا، لولا الحجہ لساخت الارض علی اہلہا، اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے اہل کو کھا جائے۔ یہ زمین پھٹ نہیں رہی اس لیے کہ اس کے اوپر اس کی بقا موجود ہے، اس کا باقی رکھنے والا موجود ہے۔ کمالات کا حامل وجود، حسن ہی حسن، جس کی ذات میں کمال ہی کمال ہو، جسے اللہ نے سجا کر بھیجا ہو، اس کی سجاوٹ میں ایک عنوان، اس مولا علی کی سجاوٹ میں ایک عنوان، مولا علی کی شہادت کے موقع پر آپ کے چہرے پر اطمینان ہے۔
کسی کو چوٹ لگے، کسی کو ضربت ماری جائے، اور وہ اسی چوٹ کے ساتھ ساتھ وہ جملے بولے جو مولا علی نے فرمائے، بسم اللہ، مار وہ رہا ہے، مار وہ رہا ہے، بسم اللہ علی بول رہے ہیں، بسم اللہ، یعنی وہ جہنم کمانے کے لیے مار رہا ہے اور یہ جنت میں جانے کے لیے، بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ پھر ایک مرتبہ آواز آئی، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ سب نے آگے بڑھ کے مولا کو سہارا دیا۔ امام حسن کو دیکھ کے فرمایا، بیٹا حسن پہلے نماز پڑھاؤ، اجرکم اللہ۔ آپ آمادہ ہو رہے ہیں؟ امام حسن نے نماز جماعت پڑھائی۔ دیوار، محراب کی دیوار سے علی کو ٹیک لگا کر بٹھا دیا گیا ہے۔ مولا کے سر سے خون بہہ رہا ہے، اور خون اتنا بہا ہے کہ پوری داڑھی بھی رنگین ہو گئی اور محراب مسجد بھی رنگین ہو گئے۔ جب امام حسن نے نماز مکمل کی، بابا کے سر پہ پٹی باندھی، آگے بڑھ کر بابا کو سہارا دیا۔ 2 قدم چلے تھے علی، جس علی نے خیبر فتح کیا، جس علی نے خندق فتح کیا، وہ علی یہ کہتا نظر آ رہا ہے، میرے پیروں میں دم نہیں ہے، بیٹا حسن اب مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ ایک قالین پر مولا کو لٹایا اور مولا کو قالین پر لٹا کے چلے۔ بچوں نے مولا کو اٹھایا ہوا ہے۔ امام حسن کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے فرمایا، حسن گریہ نہ کرو، میرے لال تمہیں بھی زہر دیا جائے گا، میرے بچے تمہارے بھائی حسین کو بھی کربلا میں مارا جائے گا۔ پھر آواز دے کر کہا، حسین تمہارا رونا تو تمہارے نانا کو بھی گوارا نہیں تھا، اجرکم اللہ، خبردار میرے بچے گریہ نہ کرو۔ حضرت عباس کو، میرے بچے گریہ نہ کرو، رو رہے ہیں نا اب۔ سارے رستے علی بچوں سے کہتے رہے، بیٹوں سے کہتے رہے، گریہ نہ کرو، گریہ نہ کرو، لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے نا، زینب کو دیکھ کر خود رونے لگے۔ خود مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، گویا زینب کبریٰ کو دیکھ کے یاد آ گیا کہ یہی کوفہ ہوگا اور یہ میری زینب ہوگی، اس کے ہاتھوں میں رسی بندھی ہوگی، لوگ پتھر مار رہے ہوں گے، لوگ اشارہ کر کے کہہ رہے ہوں گے یہ باغی کی بہن ہے۔ میری زینب تمہارا بڑا حوصلہ چاہیے ہوگا جب کوفے میں ایسے لائی جاؤ گی۔ میرے مولا بستر علالت پر ہیں، طبیب کو بلایا گیا، اجرکم اللہ، جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے گا۔ جس کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئے، اور آمادہ کریں اپنے آپ کو آنکھوں میں آنسو لا کر۔ ابھی ایک تابوت کی آپ زیارت کریں گے، یاد رہے یہ اس کا تابوت ہے جس کا سر کھلا ہوا ہے، یہ اس کا تابوت ہے کہ جس کا تابوت صرف امام حسن اور حسین نے اٹھایا تھا، جس کا تابوت اٹھانے کے لیے ماحول ایسا تھا کہ مولا نہیں چاہتے تھے کہ میرے جنازے میں کوئی شریک ہو۔ یہ میں بیان کر چکا ہوں کئی جگہ، پنجتن کے 5 جنازوں کا حال تو دل رلا دیتا ہے، دل چیرنے کو، دل چرتا چلا جاتا ہے، دل پھٹتا چلا جاتا ہے۔ نبی کے جنازے میں 11 لوگ تھے نا، رو رہے ہیں نا آپ، نبی کے جنازے میں 11 لوگ تھے۔ امت کو اعتراض ہوا، علی نے ہمارا انتظار نہیں کیا۔ مولا نے فرمایا میں تمہارا محتاج نہیں تھا، تمہیں آنا تھا، میں تمہیں بلانے نہیں جاؤں گا۔ اس گھر میں 75 یا 95 دن کے بعد دوسرا جنازہ ہوا۔ جناب زہرا کے جنازے میں 6 لوگ تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ سیدہ کے جنازے میں صرف 6 لوگ ہیں۔ اس گھرانے میں تیسرا جنازہ مولا علی کا جنازہ۔ 2 لوگوں نے، اہل سنت کے مطابق 2 لوگوں نے جنازہ اٹھایا ہے۔ آگے سے جنازہ خود اٹھ رہا تھا، عقب سے حسنین اٹھا رہے تھے۔ امت کو پھر اعتراض ہوا کہ ہمیں اہل بیت نے علی کے جنازے میں نہیں بلایا۔ بار بار کہہ رہے تھے نا
تو امت کے کاندھوں پہ اہل بیت کا پہلا جنازہ امام حسن کا جنازہ تھا. امت نے اتنے تیر مارے، برابر کی بہنیں جنازے سے تیر نکالتی رہ گئے. اور 5ویں جنازے کا حال سنیں گے، حسین کے جنازے پہ گھوڑے دوڑا دیے، امام کے جوڑ جوڑ علیحدہ کر دیا. امام حسین کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھی. یہ ہوا ہے پنجتن کے 5 جنازوں کے ساتھ. اجرکم اللہ. حق ہے ایسے ہی رونے کا. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں رلانے والوں میں قرار دے. مولا علی اپنے گھر میں لے جائے گئے. فرمایا بیٹا حسن مجھے وہاں لٹا دو جہاں میں نماز پڑھتا ہوں. مولا کے نماز پڑھنے کی جگہ پر مولا علی کو لٹا دیا گیا. فوراً طبیب کو خبر کی گئی. طبیب آیا، مولا کے سر کا معائنہ کیا. مولا کے سر کو دیکھ کر اپنے اوزار طبابت کو جمع کرنے لگا اور کھڑا ہو کر اس نے سر سے عمامہ اتارا اور مولا علی سے کہا علی وصیتیں کریں. علی اب آپ اس زخم میں اچھے ہونے والے نہیں. اجرکم اللہ. امام حسن ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. بھائی کوئی مشورہ دو کہ مولا اگر علی کو دودھ پلایا جائے تو علی کے بدن میں جو جانے والا زہر ہے اس کا اثر کم ہو جائے گا، شاید کچھ دن زیادہ ہمارے ساتھ علی رہ جائیں. یہ خبر ابھی کوفے میں پھیلی نہیں تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئے. ایک غلام دروازے پر گیا اور لوٹا ہے روتا ہوا لوٹا اور امام حسن سے آ کے کہا ذرا باہر آ کے آپ منظر دیکھیے. اب جو مولا حسن نے منظر دیکھا، کیا دیکھا؟ کوفے کے یتیم بچے ہاتھوں میں دودھ کے کوزے لیے مولا علی کے دروازے پہ صف باندھے کھڑے ہیں. ہمارے حصے کا دودھ ہمارے مولا کو پلا دیا جائے. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. مولا نے وصیتیں کرنا شروع کی. آج کا دن جو گزرا ہے، آج کے دن مولا علی نے غروب سے پہلے فرمایا میرے سارے خاندان کو کہو کہ میرے سامنے بیٹھ کر افطار کریں. مولا بستر شہادت پر ہیں. ساری بیٹیوں کے بچے یعنی نواسے نواسیاں، بیٹوں کے بچے، پوتا پوتیاں، بہویں، داماد سب مولا کے سامنے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں اور مولا بستر شہادت پر ہیں. سب افطار کرنے کے لیے امام حسن کے گھر آئے. بابا علی نے بلایا ہے. بابا علی سب سے رخصت ہونا چاہتے ہیں. سب مولا کے سامنے بیٹھ کر افطار کر رہے ہیں. علی بستر علالت پر ہیں کہ ایک مرتبہ آواز دے کر کہا بیٹا حسن مجھے بٹھاؤ. مولا حسن نے سہارا دیا، بابا کو تکیہ لگایا. مولا علی بیٹھ گئے. فرمایا میرے سامنے کھانا اور پانی لاؤ. مولا کے سامنے کھانا اور پانی رکھا گیا. مولا کھانا تو نہیں لے رہے، مولا کے سامنے کھانا اور پانی رکھا گیا. جب کھانا اور پانی دیکھ لیا نا علی نے تو پھر آواز دی حسین کہاں ہے؟ تو مولا حسین نے فرمایا بابا میں آپ کے برابر میں بیٹھا ہوں. دوسری طرف امام حسین بیٹھے ہیں، ایک طرف امام حسن بیٹھے ہیں. جب دیکھا برابر میں حسین بیٹھے، اپنے ہاتھ سے لقمہ بنایا، اپنے ہاتھ سے حسین کے منہ میں دیا، اپنے ہاتھ سے کوزہ پانی کا اٹھایا، اپنے ہاتھ سے امام حسین کو پانی پلایا اور فرمایا تمہاری ماں سے میں نے وعدہ کیا تھا میرے حسین کے کھانے اور پانی کا خیال رکھنا، میرے بچے کو پیاس بہت لگتی ہے. اجرکم اللہ. اتقیاء نے، اہل تقوی علماء نے یہ مصائب پڑھے ہیں. سب امام حسن کے حوالے کیا، ساری کائنات امام حسن کے حوالے کی. جب سب کو ایک ایک کر کے امام حسن کے حوالے کر دیا تو ایک گھٹی ہوئی آواز میں رونے کی آواز آئی. ایک گھٹی ہوئی آواز جو رونے کی تھی وہ آنے لگی. تو مولا نے فرمایا یہ کون رویا ہے؟ فرمایا یہ ام البنین رو رہے ہیں. مولا نے فرمایا ام البنین تم ایسے کیوں روئی ہو؟ کہ مولا میرا عباس کس کے حوالے؟ ایک مرتبہ آواز دی عباس قریب آؤ، حسین قریب آؤ. مولا عباس کا ہاتھ مولا حسین کے ہاتھ میں دیا. حسین یہ عباس تمہارے حصے کا ہے.
عباس اپنے بھائی کے ساتھ سائے کی طرح رہنا، خبردار کربلا میں اپنے بھائی سے وفاداری کرنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو جہاں بیٹھا ہے پرسا دے کہ ایک مرتبہ وصیتیں جب تمام ہوئیں تو آواز دے کر کہا اے حسن بیٹا تمہارے نانا رسول آ گئے، اور آواز دی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اے بیٹا تمہاری ماں زہرا بھی آ گئی، آواز آئی انا للہ یا حسین۔